اب میں زحمت کلام دوں گا بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر جناب شاہد عدیلی صاحب. میں شاہد عدیلی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. جناب شاہد عدیلی. اب میری لسٹ میں کوئی 3 شاعر ہیں: ڈاکٹر معین عمر بمبو، ہری سنگھ پہلوان، ٹپیکل جگتیالی. انشاءاللہ شاہد عدیلی کے بعد. ارشاد. السلام علیکم. چار مصروں سے بات شروع کرتا ہوں. جی. دیکھیے، الیکشن ہوتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہیں، کسے کیا ملتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ایک عمل ضرور ہوتا ہے، وہ ان 4 مصروں میں ملاحظہ فرمائیں ارشاد. کہ کچھ لوگ ہیں جو وقت کے سانچے بدل گئے. کچھ لوگ ہیں جو وقت کے سانچے بدل گئے، اور کچھ لوگ ہیں جو وقت کے سانچے میں ڈھل گئے. کچھ لوگ ہیں جو وقت کے سانچے میں ڈھل گئے. بدلی حکومتیں تو ملا کیا عوام کو، بدلی حکومتیں تو ملا کیا عوام کو، اتنا ہوا ضرور کہ چمچے بدل گئے. بہت اچھا. واہ. شکریہ. اور واقعی کافی تھک گئے ہیں آپ لوگ. ایک خطہ اور ملاحظہ فرما لیں. دیکھیے کہ عیدین آ رہی ہیں، عیدیں اور چلی جا رہی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے 125 کروڑ کے اپنے آپ کو وزیر اعظم کہنے والے پی ایم عیدین کی عیدوں کی مبارکباد نہیں دے رہے ہیں. تو اسی تشویش میں سو گیا تو وہ میرے خواب میں آ گئے. ارے واہ. اب وہ کیا فرما رہے ہیں 4 مصروں میں ملاحظہ فرمائیں صدر صاحب. واہ. کہ کل خواب میں آئے میرے پی ایم تو یہ بولے، دل میرا میاں اتنا بھی صفاک نہیں ہے. کل خواب میں آئے میرے پی ایم تو یہ بولے، دل میرا میاں اتنا بھی صفاک نہیں ہے. اس واسطے میں نے نہ کہا عید مبارک، کس منہ سے کہوں میری زباں پاک نہیں ہے. کیا بات ہے. کس منہ سے کہوں. بہت اچھا. کس منہ سے. بہت اچھا. بلکہ مکرر. کل خواب میں آئے میرے پی ایم تو یہ بولے، دل میرا میاں اتنا بھی صفاک نہیں ہے. اس واسطے میں نے نہ کہا عید مبارک، کس منہ سے کہوں میری زباں پاک نہیں ہے. کیا بات. کس منہ سے کہوں میری زباں پاک نہیں ہے. حضرات، مزاح سے قبل ایک بالکل تازہ نظم پیش کرنا چاہوں گا. ارشاد. اور یہ ہمارے سماج کا ایک بہت ہی خبیث کردار ہے. وہ اس کردار کو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کلائمیکس میں آخری مصرے میں یہ کون سا کردار ہے یہ آپ جان جائیں گے. تو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ دیکھیے، درمیان میں ایک مصرع بھی اگر چھوٹ جائے تو پھر آپ کا وہ تسلسل ٹوٹ جائے تو پھر آپ کو لطف نہیں آئے گا. بطور خاص عرض کرتا ہوں کہ محلے میں ہمارے شوخ و چنچل ایک لڑکا ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے وہ لڑکا نیم پاگل ہے. محلے میں ہمارے ایک لڑکا شوخ و چنچل ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے وہ لڑکا نیم پاگل ہے. نہ وہ کچھ کام کرتا ہے نہ وہ کالج کو جاتا ہے، کہ پڑھنے اور لکھنے سے ہمیشہ جی چراتا ہے. اگر پڑھنے کہیں اس کو تو جھلا کے یہ کہتا ہے، پڑھا لکھا ہمارے ملک میں بیکار رہتا ہے. سنا ہے وہ نشیلی چیزیں استعمال کرتا ہے اور اس کے واسطے لوگوں کا استحصال کرتا ہے.
اداؤں سے وہ اپنی لڑکیوں کو پھانس لیتا ہے، ہمیشہ بد نظر اپنی خواتین پر بھی رکھتا ہے، بڑا ہوشیار ہے، مکار بھی ہے اور شاطر ہے، وہ بھولے بھالوں کو الو بنانے میں بھی ماہر ہے، برائی اور بدکاری میں وہ کامل نہ بن جائے، برائی اور بدکاری میں وہ کامل نہ بن جائے، مجھے ڈر ہے کہ وہ لڑکا کہیں عامل نہ بن جائے، مجھے ڈر ہے کہ وہ لڑکا کبھی کہیں عامل نہ بن جائے۔ شکریہ نوازی، کیا بات، شکریہ۔ بہت ایک دیکھیے ابھی پھر ٹرمپ پھر جیت کے آ گئے تو ایک چھوٹی سی نظم میں پیش کر رہا ہوں، یہ اس کا عنوان ہے 3 بڑوں کا خواب۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ ایک محفل میں ٹرمپ اور مودی کر رہے تھے بیان خواب اپنا۔ ٹرمپ نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جا تجھ کو میں بنا دوں گا صدر دنیا کا۔ سن کے مودی ہوئے بہت بیتاب، پھر یہ بولے کہ ہاں کچھ ایسا ہی رات میں نے بھی خواب دیکھا ہے، اس کا وعدہ ہے ساری دنیا کا، آج سے میں وزیر اعظم ہوں۔ کر چکے خواب جب بیاں دونوں، ملک ترکی کے مرد آہن نے مسکرا کر کہا یہ دونوں سے، تم بڑے لوگ ہو بڑے جھوٹے، میں نے کب تم سے ایسا وعدہ کیا۔ بہت شکریہ شکریہ۔ آئیے اب مزاح کی طرف آتا ہوں۔ یہ خطہ ملاحظہ فرمائے کہ دیکھیے ایک لڑکی شادی کے کچھ دن بعد اپنے سسرال کے حال چال بیان کر رہی ہے، تو ملاحظہ فرمائے کہ میں دلہن بن کے جس گھر میں گئی شاعر گھرانہ تھا، واہ، میں دلہن بن کے جس گھر میں گئی شاعر گھرانہ تھا، فصیح اردو سے رفتہ رفتہ رغبت ہو گئی مجھ کو، کیا بات، فصیح اردو سے رفتہ رفتہ رغبت ہو گئی مجھ کو، سنا جب ساس کو اردو میں خوش دامن بھی کہتے ہیں، یہ سنتے ہی فصیح اردو سے نفرت ہو گئی مجھ کو، یہ سنتے ہی فصیح اردو سے نفرت ہو گئی مجھ کو۔ اور ایک خطاب ملاحظہ فرمائے، مزاح ہے کہ اب دیکھیے گھر میں کچھ کہنے کا موقع نہیں ملتا تو یہاں کے بھڑاس نکال لی جاتی ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ 4 دن میک اپ میں تھیں، جی، گھر میں اجالا ہو گیا۔ واہ، 4 دن میک اپ میں تھیں، گھر میں اجالا ہو گیا، 4 دن کی چاندنی تھی پھر اندھیرا ہو گیا، کیا بات، 4 دن کی چاندنی تھی پھر اندھیرا ہو گیا، اور میں نے اپنی اہلیہ کو خوب پیٹا خواب میں، واہ، میں نے اپنی اہلیہ کو خوب پیٹا خواب میں، پھر ہوا بیدار جب میں خواب الٹا ہو گیا، پھر ہوا بیدار جب میں خواب الٹا ہو گیا۔ کیا بات، آئیے ایک آخری ایک چھوٹی سی نظم پیش کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے خوشخبری۔ میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ لوگوں کو کوئی خوشخبری بھی سناؤں، تو عرض کرتا ہوں خوشخبری نظم کا عنوان ہے کہ جمعہ کے روز گھر سے وہ مسجد چلا گیا، اور سیدھے نماز پڑھتے ہی پھر گھر کو آ گیا، اور داخل ہوا وہ جیسے ہی گھر میں خوشی خوشی، بیوی تھی اس کے سامنے اس کی کھڑی ہوئی، بیوی کو دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا، مارے خوشی کے گود میں اس کو اٹھا لیا، فرتے خوشی سے بیوی کا چہرہ تھا لال لال، فوراً ہی اس نے کر دیا شوہر سے یہ سوال، مدت کے بعد آج کہو کیا ہوا تمہیں، محسوس کر رہی ہوں میں بدلا ہوا تمہیں، بیوی کے اس سوال پہ ایک لخت بول اٹھا، خطبہ جو آج کا تھا وہ بیگم سنو ذرا، مسجد کے پیش امام نے خطبے میں یہ کہا، وہ شخص بعد مرنے کے جنت میں جائے گا، اور تکلیف کو جو اپنی خوشی سے اٹھائے گا۔ شکریہ۔